اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہائسکول کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا اردو کا استاد اکرام اللہ آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ سب کو دار ارقم اسکول سیلم والی کیمپس کی جانب سے آن لائن ہوم سکولنگ پروجیکٹ کے تحت ہونے والے آج اردو کے تیسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہم گزشتہ 2 لیکچر میں نظم لا الہ الا اللہ کے اشعار کی تشریح پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس نظم کے بقیہ اشعار کی تشریح پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس نظم کی تشریح ہماری مکمل ہو جائے گی۔ تو اشعار کی تشریح پڑھنے کے لیے میں آپ سب کو وائٹ بورڈ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ وائٹ بورڈ کی طرف آئیں۔ پیارے بچوں، آج ہمارے پاس اشعار ہیں۔ شعر نمبر ہمارے پاس 5 ہے، 6 ہے اور 7 ہے۔ یہ 3 اشعار ہیں۔ پہلا شعر ہمارے پاس خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ۔ پیارے بچوں، اس شعر میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ آج کے دور کے نام نہاد عقل مند، نام نہاد عقل مند سے مراد مشہور و معروف عاقل، سمجھدار اور دانشور لوگ اللہ تعالیٰ کے بجائے زمان و مکان کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اصل چیز انسان کی اپنی ذات ہے، اور جب تک کہ انسان اپنی ذات کو نہیں پہچان سکتا وہ زمان و مکان کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکتا۔ پیارے بچوں، حقیقت یہ ہے کہ نہ زمانے کا وجود ہے اور نہ مکان کا وجود ہے، بس ایک ہی وجود ہے جو حقیقی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں کلمہ توحید کو بلند کرنا چاہیے۔ چھٹے شعر کی طرف آئیں۔ چھٹا شعر ہمارے پاس ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اس شعر کی تشریح میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کلمہ توحید ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر وقت ہر حال میں موجود ہے۔ نغمہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا دل پذیر نغمہ ہے، ایک ایسا دل کو پسند آنے والا نغمہ ہے جو ہر موسم میں دل کو اچھا لگتا ہے۔ اس کے لیے کسی موسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ بعد آپ دیکھتے ہیں لوگ کہ کچھ لوگ خزاں کے موسم میں موسیقی کو پسند کرتے ہیں، کچھ بہار میں پسند کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا نغمہ ہے جو ہر حال میں ہر موسم میں پسند کیا جاتا ہے۔ مراد توحید الہی ہر حال میں انسان کو دلی سکون دیتی ہے۔ انسان کی فلاح و کامیابی اسی میں ہے کہ وہ ہر وقت کلمہ توحید کا ورد جاری رکھے اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ اس کے بعد آخری اور 7واں شعر ہمارے پاس ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے اصل میں تلمیح استعمال کی ہے۔ تلمیح سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک لفظ، کسی ایک جملے کی مدد سے کسی پورے واقعہ کی عکاسی کرنا۔ تو تلمیح کیا ہے کہ علامہ اقبال کا یہ شعر اصل میں تلمیح کا شعر ہے، یعنی زمانہ نبوت کے وقت لوگ منافق جو ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے اور نمازیں بھی پڑھتے، لیکن انہوں نے اپنی آستینوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بت چھپائے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اس تلمیح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ زمانہ نبوت میں بہت سے منافق ایسے تھے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے اپنی آستینوں میں بت چھپا لیتے تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو حکم تھا کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں، یعنی دین کی اشاعت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں۔ آج بھی مسلمانوں کے دل و دماغ میں مختلف بت
عقیدہ ہیں اور وہ توحید کی حقیقت سے غافل ہو چکے ہیں۔ یعنی مختلف بت کون سے ہیں؟ دنیاوی مال و متاع ہے، دنیا کی ذبائش و آرائش کے لیے جو مختلف چیزیں ہیں، انسان ان میں کھو چکا ہے اور یہ انسان کے تراشے ہوئے بت ہیں۔ لیکن ہمیں ہر حال میں کلمہ توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ اسی میں ہی ہماری فلاح اور بقا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے اس نظم کے بقیہ 3 اشعار کی تشریح پڑھی ہے۔ امید ہے آپ سب کو اچھی طرح سے سمجھ بھی آ چکی ہوگی، اور اس کے علاوہ مزید آپ کو اس میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو تو اس کے لیے آپ مجھ سے بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام۔